انسان کو بھیجا جائے گا، مگر عجیب سا ایک ذہن بنا، اور ایک طبقے نے ایک خاص مقصد کے لیے اس اردو کے محاورے کو استعمال کر کے عربی میں ٹھوکا، دیکھو دیکھو یہ نبیوں کو بشر کہتے، ہائے نبیوں کو بشر، ارے وہ تو اللہ بشر کہہ رہا ہے، اللہ کے سارے نبی کہہ رہے ہیں، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، مگر کس پیرائے میں کہہ رہا ہے وہ تو دیکھو۔ وہاں بشر کا معنی انسان، اور تم بشر کا معنی لیتے ہو گنہگار، سیاہکار، بدکار، اس کو بشر کہتے ہیں؟ اس کو قرآن کی زبان میں بشر نہیں کہتے، اس کو کہتے اولئک کالانعام، یہ سب کے سب چوپائے ہیں، بل ہم اضل، بلکہ چوپایوں سے بھی بدتر ہیں۔ اور ایک مقام پر فرمایا حمر مستنفرہ، یہ بد کے ہوئے کھوتے ہیں، گدے ہیں۔ ان کو کون انسان کہتا ہے؟ انسان وہ ہے جو مسجود ملائک ہے، انسان وہ ہے جس کے سامنے فرشتے جھکتے ہیں، تم اس کو بشر کہہ رہے ہو، بشر کہہ رہے تو گدے ہیں، یہ بدتر مخلوق ہیں۔ مگر وہ اس اردو کو محاورے کو ادھر لیا اور لوگوں کو کنفیوژن میں ڈال دیا، بے وقوف بنا دیا۔ خالقم بشرا، میں پیدا کرنے والا ہوں، بشرن، ایک بشر کو کس سے پیدا کروں گا؟ من طین، مٹی سے۔ اور سنو، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، تو جب میں اس کو ٹھیک بنا دوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ، اور پھونک دوں میں اس میں، مِن رُّوحِي، اپنی جانب سے روح پھونک دوں، اپنی جانب سے اس میں جان ڈال دوں، فَقَعُوا، تو گر پڑنا تم لہو، اس کے لیے، ساجدین، سجدہ کرتے ہوئے۔ بڑا اہم مسئلہ کھڑا ہوا، اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا تو جائز نہیں۔ پروردگار نے کس طرح فرشتوں کو کہا کہ جب میں آدم علیہ السلام کو بنا دوں تو تم اس کے سامنے گر جانا سجدہ کرتے ہوئے۔ تمام مفسرین ایسا لگتا ہے حرکت میں آ گئے کہ یہ تو بڑا مسئلہ ہے۔ ایک بڑے طبقے نے کہا کہ نہیں، عربی محاورہ موجود ہے، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، اس کا مطلب ہے کہ سجدہ مجھ کو کرنا مگر منہ اس کی طرف کرنا، تاکہ اس کا افضل الخلائق ہونا ثابت ہو جائے کہ یہ افضل ہے، اشرف المخلوقات ہے۔ اس کو ثابت کرنے کے لیے تم منہ ان کی طرف کرنا، سجدہ مجھ کو کرنا، جس طرح قبلہ کی طرف منہ کرتے ہیں مگر سجدہ کس کو کرتے ہیں؟ اللہ کو۔ ایک سیکنڈ کے لیے اگر کسی کے دل میں یہ خیال آ جائے کہ میں کعبہ کے پتھروں کو سجدہ کر رہا ہوں تو ایمان باقی بچے گا؟ ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ تو سجدہ اللہ کو کرنا تھا۔ فخر الدین رازی نے یہی ترجمہ کیا، دوسروں نے کہا نہیں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، دوسرا محاورہ موجود ہے، سجدہ کا معنی سلامی میں بھی آتا ہے۔ اور سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام جب بادشاہ بنے اور والد صاحب بھی پہنچے اور بھائی بھی پہنچے اور دوسرے رشتہ دار پہنچے تو قرآن پاک نے کہا خروا لہ سجدا، جھک گئے ان کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے۔ تو سجدہ کرتے ہوئے کیا کہ جب وہ بادشاہ بنے تو انسان نے ان کو کیا کیا؟ سجدہ کیا، سلامی پیش کی۔ اور سلامی کس طرح پیش کی جاتی ہے؟ ذرا جھک کر کے۔ اور یہ ترجمہ بھی بہت پہلے سے جو ہے، یہ نہیں ہے کہ کسی نے بعد میں کیا، یہ صحابہ اور تابعین کے زمانے سے ہے کہ لا وضع الجبہۃ علی الارض، یہاں سجدے سے مراد پیشانی کو زمین پر رکھنا نہیں ہے، بل انحناء، بلکہ تھوڑا جھک کر کے سلامی پیش کرنا ہے۔ اور سلامی پیش کرنے کا طریقہ ہی کیا ہے کہ آدمی کیا کرے؟ ذرا جھک جائے۔ آج بھی کوئی ولی عہد بناتا ہے، بڑا بناتا ہے تو ساری مجلس کھڑی ہو جاتی ہے اور کھڑے ہو کر تھوڑا جھکتے ہیں۔ کبھی لکھنؤ چلے جائیے گا تو وہاں سلام بھی کرنے کے جو پرانے نواب تھے نا، وہ اصل میں لوگوں کو جھکانے کا مزاج بناتے تھے۔ تو وہاں کہیں السلام علیکم تو غیر ایمان علیہ السلام، بابا السلام، وہ نیچے جھکتے ہیں، ہاتھ ہلاتے ہیں۔ لیکن یہ الگ بات ہے کہ ہمارے یہاں اکڑ کر سلامی کی جاتی ہے۔ ناراض نہ ہو پولیس والے کیسے تھوڑی دیر میں اکڑ گئی، کیا ہو گیا؟ کوئی بڑا افسر ہو، جج ہو، آپ جج کے سامنے تھوڑی دیر جو سامنے کھڑے ہیں کنسٹیبل تو کیا یار اس کو کیا ہو گیا یا خدا؟ تو یہ اکڑ کر سلامی کرنے کا ہمارا طریقہ ہے، ورنہ عقل یہی کہتی ہے کہ سلامی کا طریقہ کیا ہے، تو اس کے لیے تھوڑا سا جھکا جائے۔ تیسرا معنی کیا گیا فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو گر پڑو تم اس کو سجدہ کرتے ہوئے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو سلامی پیش کرو، کیونکہ سجدہ کسی کے لیے جائز۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، بخاری کی حدیث ہے، دو آدمی آپس میں ملتے ہیں، ایصافحوا، کیا وہ مصافحہ کریں؟ قال نعم، فرمایا ہاں مصافحہ کریں۔ فرمایا کیا وہ ایک دوسرے سے گلے ملیں؟ کہا ہاں گلے بھی مل سکتے ہیں، ویسے ہمارے یہاں تو سینے ملتے ہیں لیکن عربوں کو دیکھنا وہ گلے ملتے ہیں، کیا وہ گلے ملیں آپس میں؟ فرمایا ہاں گلے ملیں۔ تو تیسرا سوال اینحنی لہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وہ تھوڑا سا جھکی ایک دوسرے کے سامنے؟ قال اللہ،
جھکنے کی اجازت نہیں ہے. ہمارے علاقے میں اس کو برا سمجھتے ہیں کہ کوئی گھٹنا ننگا کر کے چلے اور بہت حرام ہے. یہ حرام ہے گھٹنے ننگے کر کے چلنا. آج کل تو سب چل رہے ہیں. یہ پہلے نہیں تھے. 1-2 سال کے اندر کچھے مارکا کوئی پارٹی آئی ہے, اتنے یعنی بے حیا کہ بزرگوں کے سامنے, بوڑھوں کے سامنے اب تو عورتیں کچھا لگا کر چلنے لگی. شرم ختم ہو گئی. وَإِذَا فَاتَكَ الْحَيَاءُ فَافْعَلْ مَا شِئْتَ. یہودی یہی چاہتے ہیں کہ جب حیا چلی جائے تو پھر کرو جو کرنا ہے. بریک ٹوٹ گئی نا, جب بریک ٹوٹ گئی گاڑی کس کھڈے میں گرے گی کچھ معلوم نہیں. تو پہلے لوگ کیا کرتے تھے, اگر کسی کا گھٹنا ننگا ہوتا تھا نا سمجھتے تھے یہ برا ہے, تو وہ سلام کرتا تھا تو گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر کے جھکتا تھا. اس جھکنے کی بھی اجازت نہیں ہے. مگر آپ جھکنے کا کھاتا ہی ختم ہو گیا. آپ کو کچھے مار کا سمجھتے ہیں بالکل ٹھیک. کپڑے پہنے ان کو وہی ننگا کیوں چل رکھا ہے, کہاں ننگا ہو, کپڑے نہیں پہن رکھے میں نے, یہ کپڑے ہیں تیرے. الیاذ باللہ. خدا تعالیٰ ان سے بھی نجات عطا فرمائے. یہ 1-2 سال میں ہی یہودیوں نے ایجاد کیا کوئی کچھا مارکا پارٹی, تو چلتے چلتے وہ یہاں بھی پہنچ گئی. اب تو کچھ لوگ نماز پڑھنے کچھا لگا کر آ جاتے ہیں, یہاں تک تو وہ کچھا لگاتے ہیں نماز پڑھنے آ جاتے ہیں. شرم نہیں آتی ان کو, اور اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہیں. ارے قرآن پڑھو نا, یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. او آدم کے بیٹو ہر نماز کے وقت میں زینت اختیار کرو. زینت کا مطلب تمام فقہا نے لکھا کہ جس آدمی کے پاس 1000 روپے کا سوٹ ہے اور نماز کے وقت میں 1000 کے بجائے وہ 500 کا لگاتا ہے, مکروہ ہے. اس کے پاس موجود ہے, کیوں نہیں لگاتا اچھا کپڑا. لیکن خاص طور سے جماعت کی نماز میں, اگر گھر کے اندر نماز پڑھ رہا ہے تو پرائیویٹ ملاقات ہے, جیسے ہے ویسے پڑھ سکتا ہے. لیکن کسی افسر کے سامنے ٹروزر لگا کر نہیں جاتا ہے, اللہ کے سامنے کچھے لگا کر پہنچ گیا. اور یہ کچھا مار کی پارٹی تو خدا بچائے حرم میں پہنچ گئی ہے. وہاں دیکھا ہم نے کچھے لگا کر کے گھس گئے. کیوں؟ اس لیے کہ بڑے ہی وہ ایسے ہیں نا, ناس والا دینی ملوک کی ہیں, تو ان کو دیکھا یہ بھی کچھے لگا کر کے گھس گئے. خذوا زینتکم عند کل مسجد. اے ایمان والو ہر نماز کے وقت میں زینت اختیار کرو. جو تمہارے پاس کپڑے میسر ہیں ان میں سب سے اچھے کپڑے لگاؤ. جتنے اچھے ہو سکے اتنے اچھے کپڑے لگاؤ. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آخری وقت میں جب گرفتار ہوئے اور جیل سے ان کا جنازہ نکلا, اور گرفتار کس لیے ہوئے کہ وقت کی حکومت کہتی ہے جج بنوں, اور حضرت فرماتے ہیں مجھے ملازمت نہیں کرنی ہے. آج ملازمت کرنے کے لیے لوگ جیل میں جاتے ہیں اور مرتے ہیں جیل میں جا کے, وہاں نہ کرنے کے لیے جیل میں گئے. فرمایا میں نہیں ملازم بننا چاہتا ہوں, میں نہیں جج بنوں گا. اس پر جیل میں بھیج دیے گئے. تو ان کے لیے لکھا ہے کہ ہر جمعے کو کیا کرتے تھے, وہ بہترین سوٹ لگاتے تھے, بہترین خوشبو لگاتے تھے, اور اس کے بعد گیٹ پر جاتے کہتے گیٹ کھول مجھے جمعہ پڑھنا ہے. وہ کہتا تھا حضرت آپ جیل میں ہیں, میں تو گیٹ کیپر بیچارہ ایک ادنا سا ملازم ہوں, میں آپ کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں. تو ساتھیوں نے پوچھا حضرت ہر جمعے آپ کو جاتے ہیں, آپ کو تو معلوم ہے. کہا معلوم ہے, میں حجت پوری کرنا چاہتا ہوں. خذوا زینتکم عند کل مسجد. پہلے پوری طرح تیاری کرتا ہوں, اس کے بعد جا کر گیٹ کو نوک کرتا ہوں. اور اس نے جواب دیا قیامت کے دن یہی جواب دے گا, یہ جانے اس کا آقا جانے. بات دور نکل گئی. میں نے کہا جھکنے کی اجازت, وقعوا لہ ساجدین, جھکنے کی اجازت تو اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کے لیے نہیں. کوئی آدمی مجلس میں باہر سے آئے اور آگے والے کھڑے ہو جائیں سب کے سب, بالکل اجازت نہیں. اللہ کے حبیب نے فرمایا جو آدمی یہ چاہتا ہو کہ میں مجلس میں جاؤں اور لوگ مجھے دیکھ کر کے کھڑے ہو جائیں, اس کو تیار رہنا چاہیے, اس کو جہنم کا پل بنایا جائے اور لوگ اس کے اوپر سے گزرے. لیکن چونکہ ہم کلاس میں جاتے ہیں, بس وہ نرسری سے شروع کیا ہے, تو وہ اندر سے سلام کرتے ہیں. باہر اس سے کوئی آیا, بھائی ٹیچر باہر سے آ رہا ہے تو السلام علیکم کہے, نہیں, وہ تھوڑا اندر سے بچے کہتے السلام علیکم سر, اور سب کھڑے ہو جاتے ہیں. تو جب وہاں سے سیکھا ہے تو پھر کہاں وہ عادت جائے گی. بے ساختہ ہی کھڑے ہو جاتے ہیں, چاہے ارادہ بھی نہ ہو, لیکن ایک دم کیوں, اس لیے عادت بنائی گئی ہے نا بڑی محنت کے ساتھ, کہ کس طرح انسان کو جھکنا ہے, کیسے چھوٹا اور بڑا بننا ہے. اللہ کے حبیب نے برابر کیا, فرمایا نہیں, سارے انسان برابر ہیں, کوئی کسی کے سامنے نہیں جھکے گا. پھر یہ آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتوں کو کیوں جھکایا گیا, میں نے 2 جواب دیے. کیا جواب دیا؟ پہلا, ان کو قبلہ بناؤ, سجدہ کس کو کرو, اللہ کو. دوسرا جواب کیا دیا, خالی جھک کر کے سلامی پیش کرو, سجدہ کرنا مقصد نہیں ہے. اور تیسری تفسیر, صحابہ نے بہت ساروں نے یہی تفسیر کی, فرمایا نہیں, یہ سجدہ ہی تھا, مگر جب اللہ نے حکم دیا تو حرام کس نے کیا ہے, اللہ نے. اور جب اللہ نے کیا دیا سجدہ کرو, تو پھر اس میں کیا حرمت رہ گئی, سجدہ غیر اللہ کو کرنا حرام. لیکن جب اللہ ہی کہے کہ کر, تو فرشتوں کو کس نے حکم دیا,
اللہ نے دیا تو کہا گنجائش نکل آئی فقعوا له ساجدین تو گر پڑنا تم سجدہ کرتے ہوئے. پھر کیا ہوا؟ فسجد الملائکہ حضرت آدم علیہ السلام میں روح پھونک دی گئی اور پھر فرشتوں کے سامنے ان کا مقابلہ بھی ہو گیا. وہ پہلے پارے میں گزر گیا کہ فرشتوں سے انہوں نے کہا اس کو پیدا کرتے ہو یہ تو آپس میں جھگڑیں گے لڑیں گے اور خون بہائیں گے خون خرابہ کریں گے. فرمایا اچھا مقابلہ کر کے دیکھ لو. اور فرشتوں کو بھی پوچھا گیا کہ ان چیزوں کے نام بتاؤ, نہیں بتا پائے. آدم علیہ السلام سے پوچھا گیا, آدم علیہ السلام نے سب بتا دیے. فرمایا میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. زمین کے اندر اللہ کی خلافت کا جو کام یہ مخلوق کر سکتی ہے وہ تمہارے بس میں ہی نہیں ہے. یہ مخلوق کیا کرے گی؟ اللہ کا حکم ہوگا چوروں کے ہاتھ کاٹو تو کوئی چوری کرے گا تبھی تو یہ ہاتھ کاٹیں گے. فرشتوں میں چوری کون کرے گا؟ کوئی کر ہی نہیں سکتا ہے. یہ وہ مخلوق ہے جو اس کام کو کر سکتی ہے, اس لیے اسی کو پیدا کرنا ہے. چنانچہ جب فرشتوں کو یہ سب کچھ معلوم ہوا فسجد الملائکہ تو سجدہ کیا الملائکہ تو فرشتوں نے کلہم سب کے سب نے سجدہ کیا. اور تاکید اجمعون اکٹھے سجدہ کیا. ایسا نہیں کہ پہلے جبرائیل میکائیل اسرافیل سجدے میں گرے تو باقی والوں نے دیکھا کہ بڑے بڑے سجدہ کر رہے ہیں ہم کیا کریں پیچھے, وہ بھی گر گئے. نہیں اجمعون سب کے سب نے اکٹھے سجدہ کیا مگر ایک کھڑا رہا الا ابلیس مگر ابلیس استکبر وہ اکڑ گیا. وکان من الکافرین اور وہ تھا ہی کافروں میں سے. یہ بھی ترجمہ وکان من الکافرین اور وہ ہو گیا کافروں میں سے. من ہوا ابلیس؟ ابلیس کون ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں فرشتوں کا بھی استاد تھا. تو میں نے کہا شاید آپ بھی ہیڈ ماسٹر ہوں اس لیے آپ کو یاد ہے کہ وہاں کون کون ٹیچر تھا. اس نے پڑھا بھی فرشتوں کا استاد تھا. قرآن کہہ رہا ہے ہر جمعے کو پڑھتے ہو سورہ کہف میں کان من الجن, یہ جنوں میں سے تھا فرشتوں میں سے نہیں تھا. اور فرشتوں کو کسی کا شاگرد بننے کی ضرورت بھی نہیں تھی. مگر جب فرشتوں کو حکم دیا تو یہ کیسے آ گیا اس کے بیچ میں؟ نہیں, فرشتوں کو حکم دینے کا مطلب یہی تھا کہ بڑی مخلوق کو حکم ہے, اس کے بعد نیچے والے سب اس کو حکم میں داخل تھے اور سب نے سجدہ کرنا تھا. اس کو بھی معلوم تھا کہ مجھے سجدہ کرنا ہے. اور ابھی آگے آ رہا ہے, اس نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے مجھے تو کہا ہی نہیں سجدہ کرنے کے لیے, نہ اس نے مانا کہ مجھ کو کہا گیا تھا سجدہ کرنے کے لیے مگر میں نے نہیں کیا. اس کا لاجک پیش کرے گا میں نے کیوں نہیں سجدہ کیا. الا ابلیس مگر ابلیس کون ہے؟ ابو الجن جنوں کا باپ, سب سے بڑا, سب سے پہلے کس سے پیدا ہوا؟ آگ کی لپٹ سے پیدا ہوا. عبادت کرتے کرتے وہاں پہنچ گیا جہاں فرشتے تھے اور فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا. استکبرا وہ اکڑ گیا. وکان من الکافرین یہ بھی ترجمہ کیا گیا کہ وہ تھا کافر. تھا کافر کا مطلب وہ صرف یہی چاہ رہا تھا کہ مجھے اونچا مرتبہ ملے اور میں فرشتوں کو بھی اپنے سے پیچھے چھوڑوں. اس کے اندر اللہ کی محبت نہیں تھی. اور یہ بھی کہا گیا کہ نہیں ہو گیا وہ کافروں میں سے. قال یا ابلیس ما منعک, اللہ تعالیٰ نے فرمایا او ابلیس ما منعک کس چیز نے روکا تجھ کو ان تسجدا کہ تو سجدہ کرتا لما خلقت بیدی اس مخلوق کے لیے جس کو پیدا کیا میں نے بیدی اپنے دونوں ہاتھوں سے. دونوں ہاتھوں سے پیدا کرنے کا مطلب اپنی خاص قدرت سے پیدا کیا. باقی سارے انسانوں کی پیدائش کا مسئلہ کس سے ہے؟ مرد اور عورت سے. پھر ایک عورت اس کی تربیت کرتی ہے, دودھ پلاتی ہے, پرورش کرتی ہے. آدم علیہ السلام کی نہ کوئی ماں ہے نہ کوئی باپ ہے, نہ ان کی تربیت اور پرورش کرنے کے لیے کوئی عورت ہے. یہ سارے کام پروردگار کی قدرت سے ہو رہے ہیں. اس کو کہا خلقت بیدی میں نے پیدا کیا اس کو اپنے دونوں ہاتھوں سے. استکبرتا کیا تو اکڑ گیا, تو نے اکڑ دکھائی میرے حکم کے مقابلے میں. ان کنت من العالین یا تو ہے ہی پہلے سے بلند ہونے والے لوگوں میں سے, یعنی تو سمجھتا ہے کہ میرا مرتبہ اونچا ہے اور میں اس کے سامنے نہیں جھک سکتا ہوں. اس نے کہا یہ دوسری والی بات بھی ہے اور پہلی بھی ہے. اس کو دیکھ کر مجھے غصہ بھی آ گیا اور میں اپنے آپ کو بڑا بھی سمجھتا ہوں, میرا مرتبہ اونچا ہے اس سے. پوچھا کیسے اونچا ہے؟ کہا میں بحث کر سکتا ہوں, مناظرہ کر سکتا ہوں, مناظرے میں ثابت کروں گا میرا مرتبہ اس سے اونچا ہے. کیسے ہے؟ قال انا خیر منہ اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں. تو اس سے بہتر ہے کیسے؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین تو نے خلقتنی تو نے پیدا کیا نی مجھ کو من نار آگ سے, وخلقتہ من طین اور اس کو پیدا کیا تو نے مٹی سے, اس کو پیدا کیا تو نے گارے سے. طین کے معنی پانی والی مٹی, گارے سے پیدا کیا تو نے. تو مٹی کا کام نیچے رہنا ہے
اور آگ کا کام اوپر جانا ہے، آگ کی شعلے اوپر جاتے ہیں، میں اس مٹی کے سامنے جھک جاؤں؟ گویا وہ کیا کہہ رہا ہے کہ غلطی میری نہیں، غلطی تیری ہے۔ اگر تو نے اس کے سامنے مجھے جھکانا تھا تو الٹا کرنا تھا، مجھے پیدا کرنا تھا مٹی سے، اس کو پیدا کرنا تھا آگ سے، تو مٹی نیچے رہتی ہے، میں اس کے سامنے جھک جاتا، تو نے مجھ کو پیدا کیا آگ سے، اس کو پیدا کیا مٹی سے، تو خطا میری ہے یا تیری؟ یہ تو نعوذ باللہ اللہ سے مناظرہ کر رہا ہے کہ تیری خطا ہے، تیری غلطی ہے یہ۔ اور آگے ایک بڑی اہم بات ہے جس سے ایک اور بات سمجھ میں آئے گی، کیا؟ شیطان نے کہا کہ مجھے مہلت دیجئے، اس موقع پر وہ کہتا ہے مجھے مہلت دیجئے۔ اللہ تعالیٰ غضبناک ہے، وہ پھر مہلت مانگ رہا ہے، کیوں؟ اس کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو دعا کی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے، اس کا مطلب کہ وہ عارف باللہ بھی ہے، اللہ کو پہچانتا ہے، اس کی صفات سے، اس کی شان معافی سے واقف ہے، اس کی شان عفو درگزر سے واقف ہے، ڈھیل سے واقف ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے، تبھی تو یہ سوال کرتا ہے۔ اس کا مطلب وہ عابد بھی ہے، وہ عارف بھی ہے، سب کچھ ہے، تو پھر کیوں نہیں اس نے ایسا کیا؟ اس کو محبت نہیں نصیب ہوئی۔ جس کو عشق نصیب ہو جائے، محبت نصیب ہو جائے، وہ کبھی آرڈر کے اوپر پوچھتا نہیں کہ ایسا کیوں کرنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام پوچھتے کہ اچھا مجھے آگ میں ڈال دیا جائے اور یہ بڑے بڑے بدماش یہ کنارے پر کھڑے رہیں اور میں ایسے ہی مر جاؤں؟ نہ، یہ نہیں سوال کیا، بلکہ میں نے شاید کبھی سنایا تھا، ابن تیمیہ علیہ الرحمہ نے اس موقع پر ایک روایت نقل کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ سند بے شک کمزور ہے، لیکن یہ الفاظ بتاتے ہیں کہ یہ نبی ہی کے الفاظ ہیں۔ کیا الفاظ تھے؟ کہا ہر نبی پر جب کوئی مصیبت آئی تو اس نے دعا کی۔ ابراہیم علیہ السلام کی کوئی دعا نہ قرآن میں موجود ہے نہ حدیث میں موجود ہے۔ کہتے ہیں میں تلاش میں چل پڑا کہ کہیں کوئی روایت ملے، تو مجھے روایت ملی کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کے کہا ابراہیم آپ کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے اللہ آپ کو کی حفاظت فرمائے؟ کَإِنَّهُ يَرَا حَالِي، جو آگ میں ڈال رہا ہے وہ میرا حال جانتا ہے، اگر وہ آگ میں ہی ڈالنا چاہتا ہے تو میں کون ہوتا ہوں یہ کہنے والا کہ نہیں نہیں آگ میں مجھے مت ڈال، میں تو اللہ کے حکم پر چلنے والا ہوں۔ اسی کے اوپر کسی نے کہا کہ کبھی کوئی سیلاب آیا تھا نا، تو کوئی بزرگ کا نام تھا شاہ دولہ، تو لوگ اس کے پاس دوڑے کہ حضرت دعا کیجیے سیلاب آ رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہاں پہنچا؟ کہا فلاں جگہ پہنچا، تو انہوں نے بھی وہ پھاوڑا لیا، کھودنے والا رمشم لیا، تو پانی کے آگے آگے کھود کر کے راستہ بنانے لگے۔ لوگوں نے کہا حضرت آپ بیڑا غرق کرو گے، آپ تو اور بستی کی طرف پانی کو لا رہے ہو۔ کہا جدھر میرا مولا ادھر شاہ دولہ، اگر خدا تمہارا بیڑا غرق کرنا چاہتا ہے میں کیوں کہوں خدا کو مت غرق کر؟ اچھی بات ہے جلدی غرق ہو تمہارا بیڑا، تم نے کچھ کرتوت کیے ہوں گے نہر سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی دعا نہیں کی، تو ابلیس سب کچھ جانتا تھا، عارف بھی تھا، عابد بھی تھا، مگر اللہ سے محبت کرنے والا عاشق نہیں تھا۔ قال انا خیر منہ، تبھی بحث کر رہا ہے میں اس سے بہتر ہوں۔ خلقتنی من نار، تو نے پیدا کیا مجھ کو آگ سے، وخلقتہ من طین، اور اس کو پیدا کیا مٹی سے۔ قال فاخرج منہا، نکل جائے یہاں سے۔ یہاں بحث اور مناظرے کی گنجائش نہیں ہے، یہاں محبت کرنے والے رہتے ہیں۔ فاخرج، نکل، منہا، یہاں سے۔ وَإِنَّكَ رَجِيمٌ، بے شک تم مردود ہے، تو نکالا ہوا ہے، تجھ پر لعنت ہے، تو میری رحمت سے دور ہے۔ رجیم کے لفظی معنی پتھر مارا ہوا، مردود۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اور سن، إِنَّ عَلَيْكَ، بے شک تیرے اوپر لعنتی، میری لعنت رہے گی، إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، قیامت کے دن تک، جزا اور سزا کے دن تک، فیصلے کے دن تک، انصاف کے دن تک تجھ پر میری لعنت پڑتی رہے گی۔ تو کیا کہتا ہے میں سجدہ نہیں کروں گا؟ قال رب فانظرنی، یہ ہے وہ اس کا جملہ جو میں نے پیچھے ذرا اشارہ دیا تھا۔ قال ربی، اس نے کہا ہے میرے رب فانظر، تو مہلت دے، تو نی مجھ کو مہلت دے دیے، اگر میری اس کی وجہ سے مجھے گمراہ ہوا ہے مجھے بھی زندگی دے، میری ضروریت بھی ہو تاکہ میں بھی اس کو ساتھ لے کر کے جاؤں، اکیلا جہنم میں نہیں جانا چاہتا ہوں۔ اسی کو میں کہہ رہا ہوں کہ ابلیس کو معلوم ہے کہ پروردگار اس وقت میں غضبناک ہیں اور اس نے بہت بڑا جرم کیا ہے۔ آدمی نیکی کے بعد دعائیں کرتا ہے، جرم کے بعد دعائیں